بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اس کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ ان قوموں میں سے ایک قوم سبا تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول، ان پر رزق کی فراوانی بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو قوم سبا کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مکمل بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، قوم سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی مرد کا نام ہے یا عورت کا، یا کسی سرزمین کا نام ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا ایک مرد تھا اور اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہو گئے تھے اور 4 شام میں چلے گئے تھے۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پسو، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو ہوا کرتے تھے۔ اور ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوسرے علاقے کا کوئی شخص اس شہر میں سے گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو وہ سب مر جائیں۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تھا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زباں زد خاص و عام تھی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم تھی۔ قوم تبا بھی ان میں سے ہی تھی۔ ملکہ سبا، جنہیں ملکہ بلقیس کہا جاتا ہے، انہی میں سے تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت دین سے قبل یہ لوگ سورج کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے۔ جب ان لوگوں نے نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے بن گئے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عذاب بھیج دے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسات جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب بھیج دیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے اور انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا۔
صرف ان کے اعمال کی بنا پر کہ وہ جو انجام دیا کرتے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آئے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ محترم ناظرین، انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی، اور یہ پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا، ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدوق تھا۔ جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا، وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی شان میں گستاخی کیا کرتا اور سالے لوگوں سے کہتا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہہ دو کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مارب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اسی بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے تھے، اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے احمقانہ التماس کی، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کی تاکہ غریبوں اور بے نواؤ لوگوں، ضعیف اور کمزور ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور وہ فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے ان کے ساتھ سفر نہ کر سکیں۔ جب یہ قوم حد سے زیادہ نافرمانی پر اتر آئی تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پانی کا عذاب نازل کیا۔ محترم ناظرین، قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں بند باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارش زیادہ ہوئی جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے تھے اور اس طرح تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثال بن گئی، اور ان کے خوبصورت باغوں کو ایسے 2 باغوں میں بدل دیا جو کڑوے اور انتہائی بد مزہ پھل والے تھے، اور ان میں جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں جیسے ویرانیوں میں اگتی ہیں۔
اس طرح کے جھاڑیوں اور وحشت ناک جنگلوں کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گئے تھے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنے سے مقصود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیحت کرنا ہے کہ وہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے انہیں جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو انہیں بھی ان جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا نگہبان۔